إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بھائیوں اور دوستو، یہ بات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں کہ دین اسلام اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اس بڑی دولت اور نعمت کو جو ہم تک پہنچی ہے، اس کو پہنچانے والی ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ ذات جو ذات مصطفیٰ ہے، ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کا کیا کہنا، اور ان کا ہم امت مسلمہ کے تئیں کس قدر درد تھا اور کس قدر محبت تھی اپنے امت کے تئیں، اور کس قدر انہیں ہم سے پیار تھا، یہ بات بھی کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تک تھے، اپنی امت کے تئیں بے حد فکر مند رہے، غمگین رہے، اور ہر وہ جتن کیا جس کو کر کے یہ امت مسلمہ اپنی دنیا بھی سنوار سکے اور آخرت میں بھی رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ اس کام کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرح صدر خوشی کے ساتھ برضا و رغبت اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ سب جتن کر دیا۔ اور یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ جب حشر کا میدان ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء بھی، دیگر انبیاء بھی اللہ رب العزت سے نفسی نفسی کی صدا اور پکار لگا رہے ہوں گے۔ اس نازک گھڑی میں بھی وہ نبی بجائے نفسی نفسی کے امتی امتی پکار رہا ہوگا۔ وہ نبی جس نبی نے ہماری اتنی فکر کی، اس قدر غمگین رہے اور اس قدر کوششیں کی، مصائب و مشکلات کو جھیلنا یہ گوارا تو کیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ یہ امت تاریکی میں، ضلالت میں، گمراہی میں پڑھ کر اپنی دین اور دنیا کو برباد کر لے، یہ گوارا نہ ہوا۔ آپ کس قدر پریشان تھے اپنی امت کے سیدھے راستے پر لانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں متعدد مقامات پر کہیں کھلے لفظوں میں اور کہیں اشاروں اور کنایوں میں یہ گفتگو کی ہے کہ آپ اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں، آپ اپنے اس مشن کو، جس مشن کو دے کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے کی پوری دو کریں، پوری کوشش کریں، لیکن اس کوشش کا نتیجہ اگر وقتی طور پر یا کسی جگہ پر پھلتا پھولتا نظر نہ آئے تو آپ پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس نبی نے اس قدر کوششیں کی ہوں، اس نبی کے ہم پر بھی کچھ حقوق ہیں، ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ علماء 10 چیزوں کا تذکرہ کیا، کہا یہ 10 چیزیں امت کے ہر فرد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تئیں ضروری ہیں اور واجب ہیں۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرے۔ وہ 10 حقوق گنائے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے، اور آپ کی اتباع اور پیروی زندگی کے ہر لمحے کو محیط ہے۔
صبح سے لے کے شام تک آپ جو کچھ بھی کریں آپ کے اسوے اور نمونے کو سامنے رکھیں اور پھر اس نمونے کے حساب سے اپنی زندگیاں گزارنا، یہ آپ کی اتباع اور پیروی کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، محبت دکھانا نہیں۔ محبت کی جائے تو دکھ جاتی ہے، محبت کی جائے تو دکھ جاتی ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں۔ خوشبو ہو تو مہکتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ خوشبو کیسی خوشبو جسے کہنا پڑے یہ خوشبو ہے؟ خوشبو کا کام یہ ہے فضا کو معطر کر دے، خوشبو کا یہ کام ہے۔ عطر وہ ہے جو خود مہکے، نہ کہ عطار کہے۔ محبت یہ ہے جگ ظاہر ہو، اہل دنیا دیکھ کے کہہ دیں یہ مصطفیٰ کا کوئی دیوانہ جا رہا ہے، اس کی حرکت کو دیکھ کے، اس کے عمل کو دیکھ کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کے، اللہ سے اس کے رشتے کی مضبوطی کو دیکھ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے کی ادا کو دیکھ کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جھنڈیاں لگا کر کے ماحول اور گلیوں کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے، اور علم گلم حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے چند دنوں پہلے دیکھی ہیں۔ ایسے آپ نے حرکات بھی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، دانتوں تلے انگلیاں دبانی پڑی ہوگی اور آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا پڑا ہوگا اور آپ نعوذ باللہ کہنے پر مجبور ہوئے ہوں گے۔ یہ سب محبت کے نام پر ہوا ہے، یہ سب آپ کی عقیدت کے نام پر ہوا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، ڈانس بھی ہوا ہے، گانے کی لے پر قوالیاں بھی پڑھی گئی ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، تیسرا حق آپ سے محبت کرنا ہے۔ صحابہ نے اس کام کو بحسن خوبی کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ سے ہمیں لینا، فہم صحابہ از حد ضروری ہے۔ صحابہ نے ان آیات کو سامنے رکھ کے کیا کیا؟ صحابہ نے ان آیات کی بنیاد پر کون سے عمل کیے؟ صحابہ نے اپنی زندگیاں ان آیات و احادیث کو سامنے رکھ کر کیسے گزاری؟ یہ سب ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ پر درود بھیجنا، میں آج درود پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، صرف آپ کو اکساؤں گا میں کہ ہم اپنی زندگی میں درود کو لازم کر لیں۔ نمبر 4 درود، نمبر 5 آپ کا ادب کرنا۔ یہ ایک ایک حق مکمل بھرپور مضمون ہے، اور ایک ایک حق مکمل ایک سمندر ہے جس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، اگر کوئی کام آپ نہیں کر سکتے اس انداز سے جس انداز سے کرنا ضروری ہے، کم سے کم اس انداز سے کرنے کی کوشش تو کر سکتے، کوشش تو کرو۔ آپ کا حق اور ہم سے ادا، آپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن کیا آپ کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش نہیں کر سکتے؟ جس حد تک ہم سے ہو سکتا اتنا ادا نہیں کر سکتے، جس قدر پہنچ سکتے ہو ادائیگی کے حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو ادا نہ کر سکتے ہوں اب ادائیگی کی فکر ہی چھوڑ دیں۔ حق ادا کرنا یہ ناممکن ہے، لیکن ادائیگی کی کوشش کرنا یہ ممکن ہے، اور ادائیگی کی کوشش کرنا یہ ضروری بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ادب بھی ہے، آپ کا ادب۔ اور یہ کون سا ادب ہے؟ آپ کی محبت کے نام پہ ناچا جائے، یہ ادب ہے؟ یہ تعظیم ہے؟ ابو کے سامنے کبھی ناچ کے دیکھو ذرا، ابو آپ سے مجھے پیار ہے، امی آپ سے مجھے پیار ہے، امی ابو کے سامنے پیار کو بنیاد بنا کے کبھی ناچ کے دیکھو تو ذرا، یعنی اتنی بھی نبی کی محبت نہیں، اتنا بھی ادب نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے آپ نے قسم کھائی تھی، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اس کے دل میں محبت کے معیار پر میں سب سے زیادہ کھرا نہ اتر جاؤں اور محبت کا ترازو قائم ہو، تو اس محبت کے ترازو پر میرا پلڑا بھاری نہ ہو جائے، اس کے ماں باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی اور سارے جہان سے بھی. جب تک سارے جہان کی محبت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پنہا نہ ہو، پیدا نہ ہو، اجاگر نہ ہو، تب تک ایک انسان صحیح معنوں میں مومن ہو نہیں سکتا. ماں باپ کی محبت کے تقاضے کو سامنے رکھے، ان کے سامنے آپ ڈی جے بجا کر ناچ نہیں سکتے. نبی کی محبت ماں باپ کی محبت سے کمتر ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کی محبت کو بنیاد بنا کر کے آپ ناچ اور بھنگڑا بھی کر سکتے ہو. یہ محبت نہیں. میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا دفاع کرنا، آپ پر کہیں سے بھی کیچڑ آئے، کسی طرز کا بھی کیچڑ آئے، کہیں سے بھی اگلی اٹھے، اٹھنے والی اگلی اپنوں کی ہو تب بھی، دوسروں کی طرف سے ہو تب بھی، زبانی ہو تب بھی، قلمی ہو تب بھی، اشارے اور کنایات سے ہو تب بھی، جس طرز کی ہو اس کا دفاع کرنا ہم میں کے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، اپنی حد تک. اپنی حد تک. میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دین کی ہیلپ کرنا، نصرت و تائید کرنا جس حد تک آپ سے ممکن ہو. اور نمبر 8 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے. جو توحید کے رسیا ہوں ان سے محبت یہ ایمان ہے. جو سنت کا بول بالا کرنے کے درپے ہوں ان سے محبت ایمان ہے. جو شرک اور شرک کی غلاظتوں میں پڑے ہوں ان سے بغض و کراہت یہ ایمان ہے. اور جو بدعت و خرافات کے رسیا اور دل دادا ہوں ان سے نفرت و کراہت اور دوری اور بعد یہ ایمان ہے. یہ جذباتی بیان نہیں ہے، کتاب و سنت کا ما حسن اس کا لب لباب ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں سے دوستی، نبی کے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی. نمبر 9 اہل بیت یا خصوصاً اہل بیت اور صحابہ کرام سے الفت و محبت. یہ حالانکہ دوستوں میں یہ آ گئے، لیکن خصوصاً اہل بیت کی اگر کوئی توہین کرے، صحابہ میں سے کسی صحابہ کی اگر کوئی توہین کرے تو یہ چیز برداشت کے باہر ہے، ناقابل برداشت ہے. یہ ایک مومن کا دل بے چین ہونا چاہیے، بے چینی اور اضطراب بڑھنا چاہیے کہ اہل بیت میں سے کسی کے تئیں کسی نے اگر کوئی ایسی بات کہی، کوئی ایسا لفظ استعمال کیا، کوئی ایسی حرکت کی جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، تنقیص ہوتی ہو اور اسی طرح سے استہزاء اور مذاق کے باب کھلتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا انکار اور ایسے لوگوں کا مثبت جواب نہیں بلکہ دندانے شکن جواب یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم میں کے ہر شخص کی اپنے حد تک یہ یاد رکھیے گا، صحابہ میں کے تئیں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. آج کتنے مسلمان ہیں جو پتہ نہیں کیوں، اب یہ تو وہی سمجھیں گے کیوں، صحابہ میں سے بعض صحابہ کو باقاعدہ نام لے کر کے انہیں باغی کہتے ہیں، جن کی صحابیت مسلم ہے، دنیا جانتی ہے، اپنے بھی جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کون سا الو سیدھا کرتے ہیں یہ تو وہی جانے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا
لیکن کہنے کی بات یہ ہے آج بعض نام نہاد مشہور اور معروف مسلمان بھی مدرسوں سے فارغین صحابہ میں سے بعض صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ اپنے وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں اور وہ کیفر کردار تک دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں. آج دنیا دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں اسی طرح سے 10واں حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا نہ کرنا, بے وفائی نہ کرنا, بد عہدی نہ کرنا. یہ 10 حقوق ہیں. میں 10 حقوق میں سے ایک حق لے کے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا. میرے بھائیوں اور دوستوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حق کی وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنے اچھوتے انداز میں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. قربان جائیے اس نبی کی شان پر. ناچ نہ پڑھیے, قربان جائیے. بھنگڑے مت ڈالیے, قربان جائیے اس نبی پر. قربان جائیے. جو آدمی قربان جائے کسی پر اس کے لیے اس کی سنتوں کو, اس کے اخلاق کو, اس کی سیرت و کردار کو نہ پڑھے, نہ سمجھے, نہ عمل کرے. یہ جو محبت کا راگ الاپا جاتا ہے نا بظاہر, یہ ہوتا اسی وقت ہے جب آدمی محبت میں کھرا نہیں کھوٹا ہو. صحابہ نے اور منافقین نے ان دونوں کے دعووں کو ذرا پڑھے کبھی اطمینان سے, اور ان دونوں کے اعمال کو پڑھیں ذرا کبھی اطمینان سے. صحابہ کے اعمال اور منافقین کے اعمال اور ان کے حرکات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کا ذرا مظہر دیکھیے اور کبھی منافقین کا مظہر سامنے رکھیے. زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا آپ کو. میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ, اللہ خود اور اس کے فرشتے ضرور بھیجتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب بات یہی رکی نہیں. اللہ رب العزت نے نہایت ہی اچھوتے انداز میں اپنے خاص محبوب بندوں کو مخاطب کر کے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب تمہاری یہ ذمہ داری بن گئی کہ تم میرے اس محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی پڑھو. اب یہاں 3 طرح کی شخصیات ہیں جو درود و سلام پڑھ رہی ہیں, بھیج رہی ہیں. ایک اللہ خود ہے, ایک فرشتے ہیں, مومنوں کو حکم ہے. اللہ جب درود بھیجے کا مطلب اللہ رحمت نازل کرتا ہے اپنے محبوب پر. اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے, اللہ برکت نازل کرتا ہے, اللہ سلامتی نازل کرتا ہے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب کہ فرشتے دعائے رحمت و مغفرت و برکت و سلامتی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے اس محبوب پر رحمت نازل کر, برکت نازل کر, مغفرت نازل کر اور سلامتی پیدا کر. اور جب مومن بندہ یہی کام کرتا ہے تو یہاں بھی وہی برکت و مغفرت اور رحمت کی دعا مقصود ہوتی ہے کہ اے اللہ تو اپنے اس محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کر, رحمت نازل کر, سلامتی نازل کر. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہم میں کا ہر شخص یہاں جو بھی بیٹھا ہے بظاہر کوئی لگتا نہیں کہ ہم کوئی بہت پہنچائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہماری نگاہوں میں پہنچائے کا مطلب یہ کہ کوئی بظاہر کوئی ولی ہو. ہمیں کا ہر وہ شخص ولی ہے جس کا ایمان صحیح ہے اور ایمان کے حساب سے وہ تقوی کے لیبل پر کھڑا اترتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. ایمان اور تقوی کے لیبل پر اگر کھڑا اتر جائے وہ مومن ہی نہیں, وہ صالح ہی نہیں, بلکہ وہ ولی بھی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. لیکن ہم لوگوں کی نگاہ میں ولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر جائے پہلے,
اس کے بعد اس کے تئیں بڑی بڑی کرامات بیان کی جائیں اور اس کی قبر کم سے کم 6 فٹ کے آس پاس کی ہو اور 3-4 فٹ لمبی ہو اور اس کے اوپر چادر چڑھی ہو، دائیں بائیں قبے جبے بنے ہوئے ہوں، لوگ اس کے مجاور بن کے بیٹھے ہوں. یہ ہے ہمارا ولی. قرآن کا ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. پتہ نہیں اس میں کتنے ولی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنے ولی بیٹھے. اللہ ہم سب کو ولی بنا دے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ولی کا کوئی الگ سے سرخاب کے پر نہیں ہوتے. ہاں، سرخاب کے پر ہوتے ہیں ایمان کے اور تقوی کے. ایمان و تقوی کے پر اگر لگ گئے وہ ولی ہے. اس کا مرنا ضروری نہیں، مرنے سے پہلے بھی ولی ہے، مرنے کے بعد بھی ولی ہے. میں کہتا مجھے بات یاد آئی، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو گنہگار ہیں. ہم سب گنہگار ہیں، عاصی ہیں، نافرمان ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، بہترے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. ہم سب گنہگار ہیں. ہم لوگوں کی نگاہ میں ہم میں کوئی ولایت کی کرسی پر فائز نہیں ہے. ہماری نگاہ میں ان میں کوئی ایسا نہیں جو ولی ہو. ہماری نگاہ میں وہ مذمومہ جو نگاہ ہے بر صغیر والی، قرآن و حدیث والی نہیں، بر صغیر کی نگاہ میں اس میں کوئی ولی نہیں ہے، مجھ سمیت. یہ گنہگار بھی اور آپ سب بھی، اس میں کوئی ولی نہیں. لیکن حکم ہے مومنوں سے، دعویٰ مومن ہونے کا ہم سب کا ہے. مجھ سمیت آپ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. مومنوں کو حکم ہو رہا یا الذین آمنوا صلوا علیہ، مومنوں درود پڑھو، سلام بھیجو. اب ہم گنہگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، باقی پورا. یہ گنہگار ٹولی، میں خارج نہیں ہوں، معاف کیجیے گا، جب بھی وہ گفتگو ہوتی ہے تو ہم سب شامل ہوتے ہیں. یہ پوری گنہگار ٹولی کہتی ہے اے اللہ تو درود بھیج، درود نازل کر، برکت نازل کر، رحمت نازل کر، سلامتی نازل کر، مغفرت عطا فرما. یہ گنہگار زبان کہہ رہی ہے، یہ گنہگار زبان دعا کر رہی ہے. کس کے لیے؟ کس کے حق میں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی نہیں سنتا. بر صغیر کی نگاہ میں ہم میں کا ہر شخص گنہگار ہے. بر صغیر کی نگاہ میں ہم میں کا ہر شخص ولایت سے خالی ہے. اللہ ولیوں کی رد نہیں کرتا، گنہگاروں کی سنتا نہیں. تو پھر ہمیں ضرور پڑھنے کی ضرورت. ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہماری سنے گا نہیں، ضرور پڑھنے کی ضرورت. سوال ہے، اہم سوال ہے، عقیدے کا سوال ہے. اللہم صلی علی محمد گنہگار بندہ بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کا نیکوکار بندہ بھی کہہ رہا ہے. حکم دونوں سے ہے، ہر اس شخص سے ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. یا الذین آمنوا، اللہ تو سنے گا نہیں. یہ بر صغیر کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے. قرآن کی نگاہ میں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کی زبان ہے یہ. اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور ظلم میں شرک بھی آتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اگر شرک کرنے والا بھی نادم ہو، پشیمان ہو اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، مولا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں تیرے در کو چھوڑ کر کسی در پر جانے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا کیا کہنا، ادھر نہیں جاتا. اب شرک کرنے والا، شرک اکبر کا مرتکب اگر رب کی بارگاہ میں نادم ہو کر کے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے
اللہ کہتا ہے کون ہوتا ہے میرے اور اس بندے کے بیچ میں حائل ہونے والا؟ حدیث قدسی میں ہے، بات گھوم رہی مجھے پتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، اللہ مخاطب ہے، حدیث قدسی ہے، اگر تم زمین بھر کے گناہ لے کے پہنچو لیکن اس گناہ میں شرک نہ ہو، یعنی اس دنیا سے وفات ہو گئی، چلے گئے، وہاں اللہ سے ملاقات ہوئی، سوال و جواب، حساب و کتاب ہو رہے ہیں، اس سوال و جواب اور حساب و کتاب کے موقع پر تمہارے پاس گناہوں کا انبار اس قدر ہے کہ پوری کرۂ ارضی بھر چکی ہے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، حدیث کا الفاظ، حدیث قدسی، اللہ کہتا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ہاں اس زمین بھر کے گناہوں میں شرک نہ ہو، لاتیتک بہا مغفرہ، تو میں زمین بھر کے جتنا تیرے گناہ ہیں اتنا میں مغفرت تمہیں پیش کر دوں گا۔ اللہ تیری شان، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اور اس کی شفقت اپنے بندوں کے تئیں اور محبت اس بندوں کے تئیں کیا کہنا اس کا۔ میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا، سفید جھوٹ ہے، کتاب و سنت کے دلائل کے صریحی خلاف ہے، یہ بچکانہ بات ہو سکتی ہے، یہ جاہلانہ گفتگو ہو سکتی ہے، ہاں کبھی کبھی ایسی گفتگو جاہلانہ یا بچکانہ کی جاتی ہے کسی الو کو سیدھا کرنے کے لیے، کسی ٹارگٹ پہ پہنچنے کے لیے، ورنہ کتاب و سنت کے اتنے واضح دلائل موجود ہوں اور ایسی گفتگو کی جائے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔